وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ باب النہی للبائع، باب النہی مناہی یعنی منع ہونا، للبائع بیچنے والے کے لیے، اللہ یحفل کہ نہ وہ جمع کر کے رکھے، روک کے رکھے، اور یہ مراد ہوتی ہے دودھ روک لینا جانور کے تھنوں میں، الابل اونٹ کے، والبقرہ اور گائے کے، والغنم اور بکری کے، وکل محفلۃ اور ہر دودھ والا جو جانور ہے اس کے تھنوں میں دودھ جمع کرنا بیچنے والے کو منع کیا گیا ہے۔ والمسرات اور مسرات، التی وہ جانور ہے، سریہ کہ دودھ نہ نکالا گیا یا جمع کیا گیا، لبنھا دودھ اس کا، وحقن اور جمع کر دیا گیا، فیہ اس میں، وجمع فلم یحلب ایاما اور وہ جمع ہو گیا اور وہ کچھ دن یعنی کئی دن وہ دودھ دوہا نہ گیا، وَأَصْلُ التَّسْرِيَةِ اور جو اصل یہ جو لفظ ہے تسریہ، اس کے معنی ہے حبس الماء پانی کو روک رکھنا، پانی کو روک لینا، یقال منہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، سریت الماء میں نے روک لیا پانی، یعنی جب یہ محاورہ بولا جاتا ہے اذا حبستہ جب پانی کو روک لیا جائے، تو یہ بھی ایک طرح کا ایک دھوکہ ہے نا، کہ ایک جانور بکنے کے لیے منڈی میں آیا اور آدمی نے دیکھا اس کا دودھ دو کر کہ یہ تو جانور بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے، اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ کئی دنوں کا دودھ اس کے اندر جمع تھا اس کے تھنوں میں، اور وہ جب نہیں نکالا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس وقت تو معلوم ہوا نا کہ جیسے زیادہ ہے، تو اس لیے اس قسم کے دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ظاہر ہے کہ پھر اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے نا، آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا فائدہ مند جانور خرید رہا ہوں، تو وہ اس کی زیادہ قیمت دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اونٹنیوں اور بکریوں کا دودھ خرید و فروخت کے لیے ان کے تھنوں میں مت جمع کرو، اور یہ خاص طور پر جب دھوکے کی خاطر کیا جائے تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان خرید لایا ہے ایک ایسا جانور یہ دھوکہ کھا کر کہ یہ زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے، تو واپس جب گھر لایا تو اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ظاہر ہے اس نے 2-3 دن اس کا دودھ دوہا اور پھر اس کے بعد اس کو پتہ چلا، تو پھر اب وہ کیا کرے؟ تو اس میں ویسے تو ہم نے پڑھا تھا نا خیار مجلس کے، جب وہ مجلس سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ آدمی جانور لے کے گھر آ گیا، جو پیسے لینے والا ہے بیچنے والا وہ پیسے لے کے چلا گیا تو بات ختم ہو گئی، سودا ڈن ہو گیا۔ لیکن اس صورتحال میں جب دھوکے کا پتہ اس طرح 2-3 دن بعد چلا ہے اور اس پرٹیکولر دھوکے کا، تو پھر اس آدمی کو 3 دن تک یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو جانور کو رکھ لے کہ چلو اب میں خرید ہی لایا ہوں تو ٹھیک ہے پھر میں رکھ لیتا ہوں، تو یہ اختیار اس کا کچھ دن تک باقی رہتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے، لیکن اب جب وہ واپس کرے گا تو پھر ایک جھگڑا شروع ہو سکتا ہے کہ تم نے جو دودھ دوہا ہے وہ پھر میرا دو، ٹھیک ہے، وہ تم نے پھر کس کیپیسٹی میں دو لیا، ٹھیک ہے، وہ بیچنے والا جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے نا،
تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس نے جانور واپس کرنا ہے تو وہ پھر 7 کھجوروں کا ایک سا ساتھ میں دے دے تاکہ کچھ اس کی کمپنسیشن ہو جائے بیچنے والے کی اور جھگڑا نہ ہو. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا تسر الابل، نہ دودھ روک کے رکھو اونٹوں کا، والغنم اور بکریوں کا، فمن ابتاعها، تو جس نے خرید لیا ایسے جانور کو، بعد فإنہ بخیر النظرین، اور یعنی اس کے بعد اس کے پاس ہے 2 کاموں میں سے ایک کام، یعنی 2 آپشنز میں سے ایک بہتر اور پسندیدہ آپشن اختیار کرنا اس کے لیے موجود ہے. بعد ان یحتلبها، اس کے بعد کہ اس نے اس کا دودھ دو لیا، گھر جا کے اس کا دودھ دو لیا، پتہ بعد میں چلا کہ یہ تو جانور اصل میں اتنا دودھ دینے والا نہیں، یہ تو تھوڑا دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ. انشاء امسکا، تو اگر چاہے تو اس کو روک لے، یعنی جانور رکھ لے کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ انشاء ردہا، اور اگر چاہے تو اس کو لوٹا دے، واپس کر دے، وسا تمرن، اور ساتھ ایک سا کھجوروں کا بھی دے دے. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سَاعَ تَمْرٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سا بھر کھجوروں کا ساتھ دینے کو فرمایا. وقال بعضهم عن ابن سیرین ساعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا، اور کچھ راوی ابن سیرین سے سا بھر غلے کا ذکر کرتے ہیں. باقی احادیث میں ایک سا کھجوروں کا ذکر ہے، لیکن ابن سیرین نے ایک سا غلے کا ذکر کیا ہے، اور پلس انہوں نے جو اختیار ہے اس کے دن بھی متعین کر دیے ہیں کہ وہ 3 دن تک اس کو پھر اختیار ہے کہ اگر وہ واپس کرنا چاہے اس جانور کو تو وہ کر سکتا ہے. وقال بعضهم عن ابن سیرین، اور بعض نے ابن سیرین سے کہا ساعا من تمرن ولم یذکر ثلاثا والتمر اکثر، کہ بعض نے ابن سیرین سے ذکر کیا ہے یعنی کہ کھجوروں کا ایک سا، یعنی ابن سیرین سے ایک روایت غلے کی آ رہی ہے اور ایک روایت جو ہے وہ کھجوروں کے ایک سا کی بھی آ رہی ہے، اور جہاں پر کھجوروں کے سا کی بات ہے وہاں پر 3 دن کے اختیار کا ذکر نہیں. البتہ اکثریت جو راویوں کی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کے ایک سا کی ہی روایت کی ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال من اشترى شاة محفلة، جس نے خریدی بکری محفلہ جس کا دودھ رکا ہوا ہو، دودھ بستہ، فردها، تو وہ اس کو واپس کر دے، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ساتھ لوٹائے سَاعًا مِّن تَمْرٍ، ایک سا کھجور کا. وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، أَن تُلَقَّ الْبُيُوعُ، کہ آگے جا کر ملنے سے، اور فروخت کار کو یعنی آگے جا کر ملنے سے بھی منع فرمایا. یہ تلق الرکبان اور تلق البیوع اصل میں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، کہ یعنی مثلاً شہریوں کو خبر ملی کہ مال تجارت باہر سے آ رہا ہے، کوئی دیہاتی آ رہے ہیں، کوئی کاروان آ رہا ہے، تو وہ شہر سے باہر دور چلے جائیں اور ان جو بیچنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے، ایک دیار غیر میں، ایک نئے شہر میں، تو ان کو وہاں پر قیمتوں کا پتہ نہیں ہے، بھاؤ کا علم نہیں ہے، تو کم قیمت پر باہر ہی جا کر ان کو کوئی ایسے لالچ دے لینا، جیسے سادہ لو دیہاتی کو یہ لالچ دے لینا کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، تم یہیں سے گھر چلے جاؤ گے، تم یہیں دے دو، تمہارے لیے وہاں پہ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے. ان کو مارکیٹ میں آنے دیں، ان کو خود بھاؤ تاؤ معلوم کرنے دیں، اور ان کو خود اپنی چیز بیچ لینے دیں.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، نہ آگے جا کر تجارتی قافلوں کو ملو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی بیع پر بیع کرے، ولا تناجشوا، اور نہ بھاؤ بڑھانے کے لیے دھوکہ دو۔ یہ وہی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا بھی ہے کہ بھاؤ بڑھانے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ جو نیلامی میں خریدنے کی نیت کے بغیر ہی وہ اوپر ایک قیمت لگا دیتے ہیں تاکہ جو جینوئن بائر ہے وہ یہ سمجھے کہ قیمت چڑھتی جا رہی ہے اور وہ قیمت اوپر سے اوپر لگاتا جائے۔ ولا یبیع حاضر لباد، اور نہ ہی کوئی حاضر یعنی جو شہری ہے وہ دیہاتی کے لیے بیع کرے، ولا تسر الغنم، اور نہ ہی کوئی بکریوں کے تھنوں میں دودھ روکے، ومن ابتاعها فهو بخیر النظرین، اور جو کوئی ایسا جانور خرید لے تو اس کے پاس دو بہتر آپشنز ہیں، بعد ان یحلبها، اس کے بعد کہ وہ گھر لا کر اس کا دودھ دو چکا، ان ردیہا، اگر تو وہ اس پر راضی ہے، یعنی ٹھیک ہے کوئی نہیں اب آ گیا جانور تو ٹھیک ہے، امسکہا، تو ٹھیک ہے اس کو روک لے، وَإِن سَخِطَہا، اور اگر اس کو یہ بات بری لگی ہے، ناپسندیدہ ہے اس کے لیے کہ اس کو ایسا دھوکہ دیا گیا، ردہا، تو پھر وہ جانور واپس کر دے، وَسَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور ایک سا کھجور بھی ساتھ دے دے تاکہ جھگڑا نہ ہو، کیونکہ اس نے دودھ بہرحال 1 2 دن 3 دن دوہا ہے۔ تو یہ کچھ کاروباری طریقہ واردات ہیں کہ جو کہ دھوکہ دہی پر مشتمل ہیں، تو ان سب کو منع کیا جا رہا ہے، نہ کسی کی سادہ لوہی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، اس کی اگنورنس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، ایسے طریقے بنائے جائیں کہ وہ اگنورنٹ ہی رہے کہ مارکیٹ میں اصل جو دام ہے وہ کیا ہیں، اور اسی طرح سے کسی بھی جانور کو آرٹیفیشل یعنی خوب کھلا پلا بھی دیتے ہیں نا، زیادہ کھلا پلا دیتے ہیں اور اس دن تھوڑی دیر کے لیے ان کے پیٹ ایسے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ جیسے یہ جانور کتنا صحت مند ہے، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جیسی چیز ہوتی ہے ویسی ہی دکھانی چاہیے، اور ایسے ہی رزق حلال میں اللہ تعالیٰ دراصل برکتیں عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ بابو انشاء رد المسرات وفی حلبتها ساع من تمر، خریدار اگر چاہے تو مسرات یعنی دودھ بستہ جانور کو واپس کر دے، اور اس کے دودھ کے بدلے میں یعنی جو دوہا اس نے 1 سا کھجور کا دے دے۔ قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المکی قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی زیاد ان ثابتا مولا عبد الرحمن بن زید، کہ ثابت مولا عبد الرحمن بن زید، مولا جو آزاد کردہ غلام ہوتے تھے، اخبرہ انہوں نے خبر دی، انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول، کہ انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشترى غنما، جس نے خریدی کوئی بکری، مسراتن دودھ بستہ یعنی رکے ہوئے دودھ والی، فاحتلبها، پھر اس نے اس کا دودھ دوہ لیا، فَإِن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، تو پھر اگر وہ چاہے تو وہ اس بکری کو اپنے پاس روکے رکھے، وَإِن سَخِطَهَا، اور اگر اس کو یہ بات ناپسند آئی ہو، فَفِي حَلْبَتِهَا، تو اس کے دودھ کے بدلے میں سَاعٌ مِّن تَمْرٍ، 1 سا کھجور بیچنے والے کو دے، اور ساتھ اس کی بکری بھی اس کو واپس کر دے۔ اور یہ سارے جو طریقے ہم نے پڑھے، بیسکلی بات یہ ہے کہ کسی کا بھی استحصال نہیں ہونا چاہیے، نہ بائر کا نہ ہی سیلر کا، نہ ہی کسی اجنبی باہر سے آئے ہوئے نئے مارکیٹ کے اندر لانچ ہونے والے کا، کہ اس کی اگنورنس کو لے کر تو دھوکہ دے کے بعد میں، ہمارے ہاں تو اب اتنا زیادہ یہ چیز جو ہے بگاڑ آ گیا ہے کہ بلکہ فخر کیا جاتا ہے اس دھوکے پر کہ جو آپ نے کسی کو دے لیا۔ بابو بیع العبد الزانی، بے خرید و فروخت، العبد غلام، الزانی زنا کرنے والے، زنا کار غلام کی بے۔ وقال شریح، شریح کہتے ہیں قاضی شریح،
انشاء رد من الزنا، خریدار اگر چاہے تو عیب زنا کی وجہ سے وہ خریدا ہوا غلام واپس کر سکتا ہے، کیونکہ زنا ظاہر ہے کہ ایک عیب ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا زنت الامۃ، اگر زنا کرے کوئی لونڈی، فتبین زناہا، اور واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے زنا اس کا، فلیجلدہا، تو اس کو یعنی مالک کو چاہیے کہ وہ اس کو کوڑے لگائے، ولا یسرب، اور صرف ڈانٹ ڈپٹ پر، تثریب کہتے ہیں نا ڈانٹ ڈپٹ، لا تثریب علیکم اليوم، تو ولا یسرب، تو نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، یعنی صرف ڈانٹ ڈپٹ پر اکتفا نہ کرے، اس کو فزیکل پراپر سزا بھی دے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک اگر لانڈی زنا کرے تو اس کی سزا 50 کوڑے ہے، آدھی محسنات سے، اور رجم اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ ثم ان زنت، پھر اگر وہ دوبارہ زنا کرے، فلیجلدھا ولا یسرب، تو پھر اس کو چاہیے کہ اسے کوڑے لگائے اور صرف ڈانٹ ٹپٹ نہ کرے۔ ثم ان زنت الثالثۃ، پھر اگر وہ تھرڈ ٹائم پھر زنا کرے، یعنی وہ باز نہیں آ رہی ہے کوڑوں کے باوجود بھی، فلیبیعھا، تو اس کو چاہیے کہ اس کو آگے کہیں بیچ دے، ولو بحبل من شعر، چاہے وہ بالوں کی رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو، سستی سے سستی بھی اگر بک رہی ہے تو پھر آگے اس کو بیچ دے، کیونکہ یہ عیب جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سئل عن الامتی، پوچھا گیا، سوال کیا گیا ایک ایسی لونڈی کے بارے میں، اذا زنت، کہ جب وہ زنا کرے، ولم تحسن، اور نہیں وہ قید نکاح میں آئی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کنواری ہے۔ قال، فرمایا، ان زنت، اگر وہ زنا کرتی ہے، فجلدوہا، تو اس کو کوڑے مارو، ثم ان زنت فجلدوہا، پھر اگر وہ زنا کرے تو پھر اس کو کوڑے مارو، ثم ان زنت، پھر اگر وہ زنا کرے، فبیعوہا، تو اس کو بیچ ڈالو، ولو بضفیر، چاہے وہ بالوں کی رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ قال ابن شہاب لا ادری، ابن شہاب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ابعد الثالثتی او الرابعتی، کہ یہ جو بیچنے والی بات ہے یہ تیسری مرتبہ فرمائی یا چوتھی مرتبہ کے بعد فرمائی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کچھ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں کہ ان میں ایسا عیب ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، اور ان میں سے ایک جو عیب جس کا یہاں پہ ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلام اور لونڈی، اور ہم اس چیز کو، اب اس انسٹیٹیوشن کو پوری طرح سے بعض اوقات انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ اب اس وقت حال کی گھڑی میں ایگزسٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلیوز ہوا کرتے تھے اور یہ پروڈکٹ ہوا کرتے تھے اور یہ مالک کی ملکیت ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں یہ عیب ہے زناکاری کا اور پتہ چل گیا ہے مالک کو، تو وہ اس غلام یا لونڈی کو واپس بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں صرف لونڈی کا ذکر ہے، لیکن غلام کو اس پر قیاس کیا ہے شارحین اور محدثین نے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے احناف نے، وہ کہتے ہیں کہ لونڈی کے متعلق تو یہ قاعدہ درست ہے، لیکن غلام کے متعلق یہ قاعدہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال جو جمہور کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ بدکاری ایک عیب ہے، خواہ غلام میں ہو یا لونڈی میں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ ایک عیب دار چیز ہے، اور عیب بھی ایسا کہ لونڈی ہے یا غلام ہے اور وہ زناکار ہیں، تو ان کو پھر فروخت کرنا کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ تو کیونکہ حدیث تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ
آپ ایک تو یہ کہ انسان جو فروخت اب اس کو کر رہا ہے وہ بتا کے فروخت کرے کہ میں اس کو اتنا سستا کیوں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ چینج ہونے سے، ماحول چینج ہونے سے، کسی دوسرے انسان کی مائیت میں آنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا کوئی ڈیٹرنٹ ہو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو آدمی اس کو خریدے، اس لانڈی کو یا غلام کو، تو وہ ایسا ہو روب والا، دبدبے والا، مضبوط، کہ اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ بے حیائی سے رک جائے، اور یا وہ ایسا کوئی غیرت مند ہو کہ زنا کرنے والے لانڈی یا غلام کو پتہ ہو کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے لیے کوئی بہت ہی بڑی کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی. آل دو آپ دیکھیں کہ کوڑے سے تو وہ باز آئی نہیں، 3 دفعہ بھی کوڑے کھانے سے تو باز آئی نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ خریدنے والا جو ہے وہ آگے اس کا کسی سے نکاح کر دے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور صورت پیدا کر دے. اور یا آپ دیکھیے کہ ایک اور سیناریو بھی ذہن میں ایسے ہی آ رہا ہے میرے، کہ ایک بندہ ہے، اس کو پتہ چلا کہ اس کی لانڈی نے زنا کیا، اس نے 3 دفعہ اس کو کوڑے لگائے، ٹھیک ہے، وہ نہیں باز آئی، اس کو آگے بیچ دیا، آگے پھر وہی حرکت کرتی ہے، وہاں بھی کوڑے کھاتی ہے، پھر آگے بک جاتی ہے. تو یعنی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو ایک بار بار کا بکنا اور وہ یہ چیز اس کے لیے ڈیٹرنٹ ثابت ہو جائے. بہرحال ایسے کسی بھی زانی لانڈی یا غلام کو اپنے پاس رکھے رکھنا اور آنکھیں بند کیے رکھنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ اس کو سزا بھی دو اور اس کو آگے بیچ بھی دو، چاہے اونے پونے بیچ دو. باب الشراء والبیع مع النساء، عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، یعنی کیا عورت خرید و فروخت کر سکتی ہے؟ خود پرسنلی اس کے اپنے پیسے ہوں، وہ خود کوئی چیز خرید رہی ہے، کچھ وہ بیچ رہی ہے، کوئی وہ بزنس کر رہی ہے. یہ بھی بڑی امیزنگ بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عورتوں کے حوالے سے کہ عورتیں کیا کیا کر سکتی ہیں اور عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کے کئی ابواب باندھے ہیں. اور کل ہی میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی کہ صحیح بخاری میں اتنے ٹریئرز ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تو ابھی وہ ٹریئرز انفولڈ کیے ہی نہیں ہیں. امام بخاری کے انٹلیکٹ کا جو آدمی ہے، وہ جب ایک چیز انہوں نے لکھی ہے تو انہوں نے یہ بتایا نہیں ہے، انہوں نے ریڈر پر چھوڑ دیا ہے. تو ہم جتنا جتنا اس کے اندر غور و فکر کریں گے، جتنا اس کے اندر ڈویل کریں گے، ہمیں نئی سے نئی انشاءاللہ دین کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں معلوم ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں غور و فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فذکرت له، تو میں نے ان سے ذکر کیا. اب یہاں پر آگے مسنگ ہے کہ کیا ذکر کیا، تو بیسیکلی بریرہ رضی اللہ عنہ کو خریدنے کا ذکر کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتری، اس کو خرید لو، وَأَعْتِقِي، اور اس کو آزاد کر دو. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ، کہ بے شک ولا، لمن اعتقا، اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے. ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من العشی، شام کے وقت. فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے. وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ثنا کی جیسا کہ اللہ اہل ہے اپنی ثنا کے. ثم قال، پھر فرمایا، ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، یشترطون شروطا، کہ ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں، لیس فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں موجود ہی نہیں. من اشترط شرطا، جس نے کوئی ایسی شرط لگائی، لیس فی کتاب اللہ، جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، فہو باطل، تو وہ باطل ہے، وہ شرط باطل ہے. وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ، چاہے وہ کوئی 100 شرطیں عائد کر لے، پھر بھی وہ باطل ہے.
شرط اللہ احق و اوثق، اور اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ سچی اور زیادہ مضبوط ہے۔ قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ساومت سودا کیا، بریرہ کا، فخرج الی الصلاۃ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، فلما جاء پھر جب آپ واپس آئے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، انہم ابو کہ بریرہ کے جو مالکان ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے، ان یبیعوہا اس کو بیچنے سے، الا مگر ان یہ کہ یشترطو وہ شرط لگا رہے ہیں، الولا ولا کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بریرہ کو ہم نے بیچ بھی دیا تو ولا ہمارے لیے ہوگی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الولاء لمن اعتق، ولا تو اسی کے لیے ہوتی ہے کہ جو آزاد کرے۔ قلت لنافع تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے کہا، حرن کان زوجہا او عبدن، بریرہ کا جو شوہر ہے وہ آزاد تھا یا غلام؟ فقال تو انہوں نے کہا نافع نے، ما یدرینی مجھے نہیں پتا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے سمجھیے کہ ولا کیا ہے۔ ولا کسی مالک کا اپنے آزاد کردہ غلام سے ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق یہ ہوتا ہے کہ غلام مرتے دم تک اسی خاندان کی جو نسبت ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، اور کیونکہ وہ جو آزاد کرنے والا ہے وہ اس کا محسن ہے، اور اس کا جو ترکہ ہے، یعنی غلام مرتے وقت اگر کوئی جائیداد چھوڑتا ہے، کوئی مال چھوڑتا ہے، تو اس کا حقدار بھی وہ آزاد کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ اب دور جاہلیت میں اس نسبت کا حقدار پرانا مالک ہوتا تھا جس نے اس کو بیچا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، چاہے آزاد کرنے والا کوئی اور ہی کیوں نہ ہو۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہا کے جو مالکان تھے وہ اسی شرط جو جاہلیت والی ہے اس پر اصرار کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پبلک میں برسر عام اس کی تردید فرمائی۔ اور پھر اس حدیث سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کا ثبوت ملتا ہے، اور یہی عنوان سے مطابقت ہے کہ عورتیں خرید و فروخت کر سکتی ہیں، شرعاً اس میں کوئی ناپسندیدہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ حدیث دوبارہ بھی آئے گی، امام بخاری نے وقتاً فوقتاً اس میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں۔ اور روایت کے آخر میں جو یہ راوی نے نافع سے پوچھا ہے کہ بریرہ کے شوہر آزاد تھے یا غلام، تو نافع نے تو فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں باقی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بریرہ کے خاوند کا نام مغیث تھا رضی اللہ عنہ، اور وہ ایک غلام تھے۔ اور یہ ابن عباس کی روایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کی آزادی کے وقت ان کا خاوند غلام تھا، اور بریرہ جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے شوہر کو چھوڑ دیا، ان کے پاس اب چوائس تھی کہ وہ ایک آزاد خاتون ہے تو کیا غلام شوہر کے ساتھ رہنا پسند کریں گی؟ تو یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے ان کے اختیارات خواتین کے، کہ مغیث جو ہے نا وہ گلی کوچوں میں روتے اور آنسو بہاتے بریرہ بریرہ کرتے پھرتے تھے ان کے فراق میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کیفیت پر بڑا تعجب بھی ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر ترس کھاتے ہوئے بریرہ رضی اللہ عنہا کو سفارش بھی کی تھی کہ مغیث کو بطور شوہر قبول کر لیں، مغیث کے ساتھ ہی رہیں، لیکن بریرہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے یا اٹ از جسٹ سفارش؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، صرف سفارش ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں نے نہیں رہنا مغیث کے ساتھ، اور انہوں نے ایک غلام شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جو کہ ان کا حق تھا۔ بابن هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر، کیا شہری کسی دیہاتی کے لیے بلا معاوضہ بیع کر سکتا ہے؟ یعنی پیچھے تو یہ تھا نا کہ اس کو استحصال کے لیے اور اس کو مارکیٹ میں آنے ہی نہ دیا جائے،
لیکن اگر کسی صورت میں اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو رہی ہے، اس کی معاونت ہو رہی ہے، اس کی خیر خواہی ہو رہی ہے، تو کیا پھر ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ، تو کیا وہ اس کی مدد یا خیر خواہی کر سکتا ہے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استنصح احدکم، جب کوئی خیر خواہی کا مطالبہ کرے تم میں سے کوئی، اخاہ، اپنے بھائی کے ساتھ، فلینصح لہ، تو اس کو چاہیے کہ ضرور خیر خواہی کرے، ورخص فیہ عطاء، اور عطا نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ اور امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ شہری کا دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرنا اس وقت تو ناپسندیدہ ہے جب کہ وہ اپنی اجرت لے اور اس کو پتہ ہی نہ چلنے دے مارکیٹ ریٹس کا، تو اس وقت تو ظاہر ہے خیر خواہی پر مبنی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اجرت لیے بغیر صرف ایک اچھا مشورہ دیتا ہے اس باہر سے آنے والے نئے انسان کو، سادہ لو انسان کو، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کی معاونت کر سکتا ہے خرید و فروخت میں اس کی سچی خیر خواہی کے تحت۔ اور وقال النبی، جو یہاں پر امام بخاری نے فرمایا سند کے بغیر، تو یہ حدیث جو ہے یہ امام بہقی نے اپنی متصل سند کے ساتھ روایت کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے عطا رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، عطا بن رباح، اور فقیہ تھے بہت بڑے مکہ کے، اور یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے، حبشی غلام تھے، اور بہت اہل علم میں سے ہیں۔ تو ان کا جو قول ہے وہ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بیع کی، پلیج لیا، رسول اللہ بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، علی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس گواہی پر کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے پر، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے پر، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور سمع و طاعت، یعنی سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اس پر، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ تو اس حدیث سے بیسکلی امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مسلمان کی سچی خیر خواہی کرے، اور اس خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ وہ اجرت کے بغیر اس کے لیے کچھ خرید و فروخت کر دے۔ پیسے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا، آپ نے کوئی اپنے اصول و ضوابط رکھنے ہیں، آپ نے اپنا ٹرسٹ وردینس دکھانا ہے، آپ نے اپنی لوگوں کے ساتھ سچی خیر خواہی دکھانی ہے، تو سچی خیر خواہی جو ہے وہ صرف ہر وقت 2 + 2 4 سے تو نہیں ہوتی کہ آپ گنتے رہیں کہ میں نے تمہارے لیے اب اتنے 2 قدم اٹھائے ہیں تو اس کے بھی مجھے پیسے دو۔ تو لہٰذا لوگوں کی خیر خواہی کرنے سے یہ جو معاشرہ ہے نا یہ صرف عدل پر بیسڈ نہیں ہے، یہ احسان جب تک معاشرے میں نہیں ہوگا نا تو معاشرہ خوبصورت نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہو پاتی۔ پھر ایک دیہاتی جو تھے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس دودھ لے کر آئے تاکہ اسے فروخت کریں، تو انہوں نے کہا تم بازار جاؤ اور اپنے خریدار کو تلاش کرو، یعنی انہوں نے عین وہی کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میں یہیں اب اس سے اونے پونے دودھ وہ خرید سکتے تھے اور خود اس کو منافع پر بیچ لیتے، لیکن اس کو مارکیٹ میں بھیجا کہ یہ تمہاری پروڈکٹ ہے، یہ تمہارا حق ہے، تمہاری محنت ہے، تم بازار جاؤ، ایک اچھا مشورہ دے دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد میرے پاس آنا تاکہ تجھے اس سلسلے میں مفید مشورہ دوں۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو اس روایت سے بھی خیرخواہی کے طور پر کسی دوسرے کے مال کو فروخت کرنے کا اور اس کو اچھا مشورہ دینے کا پتہ چلتا ہے۔ قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا الرکبان، نہ آگے جا کر ملو قافلوں سے، ولا یبیع حاضر لباد، اور نہ ہی کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے۔ قال قلت لابن عباس، تو میں نے کہا ابن عباس سے، ما قولہ لا یبیع حاضر لباد، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی مقامی کسی باہر سے آنے والے کے لیے بیع نہ کرے؟ قالا، تو ابن عباس نے کہا لا یکون لہ سمسارن، کہ اس کا دلال نہ بنے، یعنی اس کے لیے ایجنٹ ایسا نہ بنے کہ اس کو پھر اس کا استحصال ہو رہا ہو اس میں، اور یہ کہ خود اپنی اجرت کی خاطر اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہو۔ بابو من کریہ ان یبیع حاضر لباد باجر، جس نے دیہاتی کے لیے شہری کا اجرت کے ساتھ بیع کرنا مکروہ خیال کیا۔ اب یہ ریپیٹیشن ہے، میں اس کو صرف پڑھتی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے۔ اب یہ جو ممانعت ہے نا، اس میں کچھ یعنی لگے ہوئے ہیں اصول کہ کب ممانعت ہوتی ہے، کہ دیہات سے کوئی آدمی اپنا سامان بیچنے کے لیے آیا اور وہ اپنے جلدی بھی ہے، اس کو ہو سکتا ہے اس کو کوئی جلدی بھی ہو، اسی دن وہ اپنا سامان فروخت بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو بھاؤ کا علم نہیں ہے۔ اب شہری آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور مسلمان جو ہے دیہاتی، وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور جو وہ قیمت لگاتا ہے وہ اس قیمت کو لے لیتا ہے، اور اس کی جو چیز ہے، اس کی جو پروڈکٹ ہے، مارکیٹ میں اس کی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سب اس طرح سے کوئی سیناریو ہے تو ایسے میں شہری کا دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے۔ دیہاتی پھر خود مارکیٹ میں جائے اور دیکھے کہ اس نے کس کو دینا ہے۔ باب یشتری حاضر اللباد بالسمسرہ، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے دلالی کے ساتھ خرید نہ کرے۔ وکریہہ ابن سیرین و ابراہیم، اور اس کو ناپسند کیا ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے، للبائی وللمشتری، خریدار اور بیچنے والے دونوں کے لیے۔ قال ابراہیم، اور ابراہیم نخعی نے فرمایا، ان العرب تقول، کہ عرب کہتے ہیں، بِع لی ثوبن، کہ میرے لیے کپڑا خریدو، وہیا تعنی الشراء، اور یہاں پر بیع سے شراء مراد لیتے ہیں، یعنی بیع جو ہے یہ کبھی کبھی بیچنے کے بجائے خریدنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اور اس عنوان کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح شہری کا دیہاتی کے لیے اجرت کے ساتھ سامان فروخت کرنا منع ہے، اسی طرح اس کے لیے اجرت کے ساتھ سامان خریدنا بھی منع ہے۔ قال حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنی ابن جریج عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبتع المرء علی بیع اخیہ، نہ کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیع پر بیع کرے، ولا تناجشوا، اور نہ قیمت چڑھائے دھوکے کے ساتھ، ولا یبیع حاضر اللباد، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع کرے۔ قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نہینا ان یبیع حاضر اللباد، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے۔ باب النہی ان تلقی الرکبان، قافلے کو جا کر ملنا، یعنی وہ ابھی مارکیٹ میں پہنچے نہیں ہیں اور ان کو باہر سے ہی ان کو گیٹ کر لینا۔ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، تو ایسی خرید و فروخت مردود ہے۔ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ، کیونکہ ایسا کرنے والا عاصٍ نافرمان ہے، آثم گنہگار ہے۔
اذا کان به عالما، جب کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہو خداع فی البیع، اور یہ خرید و فروخت میں دھوکہ ہے، والخداع لا یجوز، اور دھوکہ تو جائز نہیں ہے۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ العمری عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن التلقی وَأَن يَبِيعَ حَاضِرُ اللِّبَادِ، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر ملنے سے، یعنی تجارتی قافلوں کو، اور اس سے بھی کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے۔ قال حدثنا عباس بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے سوال کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ما معنی قوله، کہ اس قول کا کیا معنی ہے، لا یبیعن حاضر اللباد، کہ نہ بے کرے کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے، فقال لا یکون له سمسارا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا دلال نہ بنے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے جا کر قافلے والوں سے غلہ نہ خریدو، اگر کسی نے ایسی بے کی تو بائع جب منڈی میں آئے تو اس کو اختیار ہے کہ اس بے کو جائز رکھے یا اسے فسخ کر دے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال من اشترى محفلة، جس نے خریدا کوئی دودھ بستہ جانور، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا سَاعًا، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس کے ساتھ لوٹائے، یعنی اگر وہ جانور واپس کر رہا ہے تو اس کے ساتھ لوٹائے ایک سا۔ قال، اور فرمایا، وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی البیوع، اور آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تجارتی قافلوں کو آگے بڑھ کر ملنے سے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، ولا تلقوا السلع، اور نہ ملے قافلوں کو آگے جا کر، حتی یہبط بہا الی السوق، یہاں تک کہ وہ آ اتریں بازار میں، جا کے پہلے ہی ان قافلوں کے ساتھ سودے بازی نہ کرو یہاں تک کہ وہ بازار میں آ جائیں۔ اور امام بخاری کے نزدیک ایسی بے جو ہے وہ حرام ہے، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ بے تو صحیح ہے لیکن انسان گنہگار ہوتا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں وہ دیہاتی بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی چیز جو 15 روپے میں خریدی گئی تو مارکیٹ میں تو اس کی عام پرائس وہ 20 روپیز کی بک رہی ہے، تو وہ اس خریدار سے اس کو بے فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ بابو منتہت تلقی، سبحان اللہ، کس لیول تک جا کر تو ڈرائیو کیے گئے ہیں احکامات لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے کہ یہ تلقی کب تک منع ہے، یعنی کتنے ڈسٹینس پر آپ تجارتی قافلے کو نہیں مل سکتے، اور کہاں تک وہ پہنچ جائیں تو پھر آپ ان کو مل بھی سکتے ہیں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریة عن نافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال كنا نتلقى الركبان، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم قافلوں کو آگے جا کے ملا کرتے تھے، فنشتری منہم، تو ہم ان سے خرید لیتے، الطعام، کھانا، غلہ، فنہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، ان نبیعہ، کہ ہم اس کو فروخت کریں، یا اس کو جب کسی سے لے لیا تو اس کو آگے فروخت کریں، حتی یبلغ بہ سوق الطعام، یہاں تک کہ اس غلے کو منڈی تک پہنچا نہ دیا جائے۔ قال ابو عبداللہ ھذا فی اعلی السوق، کہ یہ جو ہے ملنا یہ بازار کے اعلیٰ کنارے میں ہوتا تھا، وَيُبَيِّنُهُ حدیث عبید اللہ، اور عبید اللہ کی حدیث جو ہے وہ اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، اور عبید اللہ کی حدیث آگے آ رہی ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال
حدثني نافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال كانوا يبتاعون الطعام کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غلہ خریدا کرتے تھے فی اعلی السوق بازار کے بلند کنارے میں فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ اور وہیں کھڑے کھڑے اس کو آگے بھی بیچ دیتے تھے فَنَهَاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے أَن يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ کہ وہ بیچیں اس کو اسی جگہ پر حتیٰ ينقلوه یہاں تک کہ وہ اسے منتقل نہ کر لیں. ٹھیک ہے، بازار کی ویسینٹی میں دیہاتی پہنچ گیا، وہاں پر جا کر کسی نے اس سے اگر کوئی چیز خرید لی تو ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، لیکن پھر وہ یہ کرے کہ وہاں سے اٹھائے اور آگے جا کے مارکیٹ پلیس میں لائے اور پھر اس کو آگے بیچے. تو یہاں پر امام بخاری نے باہر سے آنے والے قافلوں کے جو استقبال ہے اس کی حدود کا تعین کیا ہے کہ کب آپ کر سکتے ہیں استقبال اور کب نہیں کر سکتے. اور اصل بات یہ ہے کہ قافلے والے جب شہر میں آئیں اور منڈی کا بھاؤ ان کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ کہیں بھی ہوں تو ان سے غلہ خریدا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شہر سے باہر رہتے ہوئے اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ زمانے ہیں کہ جب بالکل کوئی مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہوتے تھے. اب جو آپ کے مینز آف کمیونیکیشن ہیں وہ تو حیران کن ہیں. آپ کسی چیز کے بارے میں اگنورنٹ رہ ہی نہیں سکتے. آپ ایک جگہ پر جانے سے پہلے پوری اس کی 3D میں اس کی سیر کر چکے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز کا. یہ بچے جب کہیں باہر کسی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ سارا ٹور یہیں سے یونیورسٹی کا لے چکے ہوتے ہیں. تو اب بالکل فرق جو ہیں وہ معاملات ہیں. لیکن اگر آج کے حالات میں بھی کوئی اگنورنٹ ہے تو اس کی اگنورنس کا فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا قیمت کے لحاظ سے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بازار جانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دکان پہ فلاں چیز سستی پڑی ہوئی ہے اور وہی چیز فلاں دکان والے مہنگی بیچ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال ہر سال بازار نہیں جاتے، نہ ان کو کوئی شوق ہوتا ہے، اور وہ اگر جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی بھاؤ تاؤ بھی کرنے ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ پائے بہرحال جاتے ہیں. تو ایسے میں کسی کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اذا اشترط فی البیع شروطا لا تحل جب خرید و فروخت کرتے وقت ایسی شرط لگائی جائے جو کہ جائز ہی نہیں ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاءتنی بریرۃ. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئیں. فقالت تو وہ کہنے لگیں کاتبت اہلی میں نے مکاتبت کی اپنے مالکوں کے ساتھ. اور مکاتبت کیا تھی؟ ایک غلام جو ہے وہ ریٹن اگریمنٹ کر لیتا تھا اپنے مالک کے ساتھ کہ میں تمہیں اتنا اتنا کما کر دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں تو پھر تم مجھے آزاد کر دینا. اور یہ مکاتبت پیسوں کی صورت میں ہو سکتی تھی، خدمت کی صورت میں بھی ہو سکتی تھی. اور قرآن میں سورۃ النور میں آتا ہے کہ اگر کوئی غلام مکاتبت کرے تو پھر باقی لوگوں کو اور معاشرے کو چاہیے کہ اس غلام کی مدد کریں اس کی آزادی میں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے مکاتبت کی ہے اپنے مالکوں کے ساتھ علی 9 اواقن 9 اوقیہ چاندی پر. اب وہ انہوں نے 9 اوقیہ چاندی لینی کہاں سے ہے؟ فی کل عام اوقیۃ ہر سال ایک اوقیہ میں نے ان کو دینا ہے، یعنی 9 ایئرز کے بعد پھر مجھے آزادی ملنی ہے. فَعِینِینِی تو آپ میری مدد کریں اس کے بارے میں. فَقُلْتُ تو میں نے کہا ان احب اہلکی اگر تمہارے مالکان یہ پسند کریں ان اعدہا کہ وہ میں سارا یکمشت دے دوں، 9 اوقیہ چاندی دے دوں، تم آزاد ہو جاؤ، لہم ان کو، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لی فعلت وَيَكُونَ اور ہوگی ولاؤکی تیری ولا لی میرے لیے فعلت تو میں ایسا کر دیتی ہوں. فذهبت بریرۃ الی اہلھا تو بریرہ واپس اپنے مالکان کے پاس گئی. فقالت لہم تو ان کو بتایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی آفر ان کو بتائی. فابوا ذلک علیہا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے یہ شرط نہ مانی ولا والی. فجاءت من عندہم
تو بریرہ ان کے پاس سے نکل کر پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. فقالت، بریرہ نے کہا، انی اردت ذلک علیہم، کہ وہ جو آفر آپ نے دی تھی وہ میں نے ان کے اوپر پیش کی ہے. فابوا، تو وہ تو نہیں مان رہے. الا ان یکون الولاء لہم، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ولا ہماری ہی رہے گی. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی. فاخبرت عائشہ رضی اللہ عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف بریرہ کی بات سنی تھی نا، تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری تفصیل کا واقعہ جو ہے وہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقالا، تو آپ نے فرمایا، خذیہا، اس کو لے لو، واشترطی لہم الولاء، اور ان کی ولا کی شرط بھی مان لو. فانما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا جو ہے وہ تو اسی کی ہوتی ہے کہ جو آزاد کرے. یعنی اگر تم نے مان بھی لی یہ شرط تو بھی یہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لیگلی غلط ہے، یہ قانوناً غلط ہے. ٹھیک ہے. ففعلت عائشہ، تو عائشہ نے ایسا کر دیا رضی اللہ عنہ. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے. فحمد اللہ، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی. واثنى علیہ، اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد ما بال رجال، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یشترطون شروطا، ایسی شرطیں عائد کرتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں ہے ہی نہیں. ما کان من شرط، کوئی بھی شرط ہو، لیس فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں نہیں، یعنی اللہ کی کتاب میں اس کی اصل، اس کا پرنسپل موجود نہیں. فہو باطل، تو وہ باطل ہے. وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، چاہے وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں. قضاء اللہ احق، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی برحق ہے. وشرط اللہ اوثق، اور اللہ ہی کی شرط سب سے زیادہ مضبوط اور قابل وثوق ہے. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، اور شرط یہاں پر کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ ولا اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے، نہ کہ اس کے لیے جو بیچے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين، عائشہ ام المؤمنین ارادت ان تشتری جاریتن، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ایک جاریہ یعنی لونڈی کو خرید کر فتعتقہا، اس کو آزاد کریں. فقال اہلہا، تو اس کے مالکوں نے کہا، نبیعکہا، ہم اس کو بیچیں گے آپ کو، علی، اس شرط پر، ان ولاءہا لنا، کہ اس کی ولا ہمارے لیے ہوگی. فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ذکر کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فقالا، تو آپ نے فرمایا، لا یمنعکی ذالک، یہ ان کی بات تمہیں سودا کرنے سے نہ روکے، یعنی تم سودا کر لو. فإنما الولاء لمن اعتق، ولا تو اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے. باب بیع التمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا. یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں یہ پیچھے بھی گزر چکے ہیں، یہ دوبارہ اب ریپیٹیشن آ رہی ہے، تو بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل ہم نہیں کریں گے. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا لیث عن ابن شہاب عن مالک ابن اوس سمع عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر بالبر ربن، کہ گندم کے بدلے گندم فروخت کرنا ربا ہے. الا ہاء و ہاء، مگر دست بدست، ٹھیک ہے، ہاتھوں ہاتھ. والشعیر بالشعیر ربن، اور جو کے بدلے جو بیچنا ربا ہے. الا ہاء و ہاء، مگر دست بدست. والتمر بالتمر ربن، اور کھجور کے عوض کھجور فروخت کرنا ربا ہے. الا ہاء و ہاء، مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ نہ کچھ زیادہ کم ہو جائے گا نا ایک سائڈ سے، تو جو بھی زیادہ دے گا یا زیادہ لے گا تو یا وہ سود دے رہا ہوگا یا وہ سود لے رہا ہوگا، اور سود دینے اور لینے والے دونوں
گناہ میں برابر ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی خرید و فروخت سے اور سودے بازی سے منع کیا گیا. کہ کھجور ہے، میں ریمائنڈ کرا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، کھجور ہے تازہ اور کھجور ہے ڈرائی، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ 1 کلو تازہ کھجور لے لیتا ہے 2 کلو ڈرائی کھجوریں دے کر، ٹھیک ہے. تو ایسا کرنا منع ہے، اس لیے کہ اس میں کسی ایک کا استحصال ضرور ہوا ہے. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ تازہ کھجوروں کا دام الگ لگایا جائے، ڈرائی کھجوروں کا الگ لگایا جائے، اور پھر ان کو ڈرائی کھجوروں کو الگ مارکیٹ میں بیچ کر ان پیسوں سے تازہ کھجوریں خرید لی جائیں، ٹھیک ہے. جو سود ہے اس کی بھی آپ ذرا یاد دہانی کر لیجئے. جو فقہاء ہیں ان کے نزدیک مین 2 قسمیں ہیں سود کی. ایک ربا الفضل، یعنی ایک جنس کی 2 اشیاء کو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا، وہ چیز جو یہاں پر منع کی جا رہی ہے. اور ایک ہے ربا النسیئہ، کہ کمی بیشی تو نہ ہو لیکن ایک طرف نقد اور دوسری طرف ادھار کا معاملہ ہے. فار ایگزامپل، منی چینجر کے پاس آپ چلے گئے، منی چینجر نے آپ سے ڈالرز لے لیے اور آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ ریٹ آپ کو کون سا لگائے گا، اور آپ کو وہ کہتا ہے مہینے بعد آ کے روپے لے جانا، ٹھیک ہے. تو یہ ربا النسیئہ ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ جیولر پہ گئے ہیں اور گولڈ آپ لیتے ہیں اور آپ اسی دن کی قیمت آپ کہتے ہیں مجھے آج کی قیمت جو ہے وہ لگا دیں، تو وہ پھر آپ اس ربا النسیہ میں سے نکل جاتے ہیں. چاہے پھر آپ پیسے بعد میں دے رہے ہیں، کچھ ایڈوانس دیتے ہیں، کچھ پھر آپ اپنا زیور ملنے پر دیتے ہیں، لیکن طے اسی دن ہو گیا کہ آج کے دن کی قیمت لگے گی. اچھا، بعض اوقات جیولر جب یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن کی لگانی ہے یا جس دن آپ خریدیں گے اس دن کی، جس دن آپ کی جیولری ڈیلیور ہوگی اس دن کی آپ نے قیمت لینی ہے، تو اس میں پھر ربا ہو جاتا ہے. آپ کو اسی دن کی لینی چاہیے جس دن آپ کو پتا ہے کہ کیا قیمت ہے. آگے جا کے تو اسپیکولیشن ہے نا، ہو سکتا ہے گر جائے، ہو سکتا ہے بڑھ جائے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس دن کی قیمت جو ہے وہ جب لگ جاتی ہے، رسید آ جاتی ہے، ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ربا نہیں رہتا، ٹھیک ہے. بابو بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام، کشمش کی کشمش کے عوض اور غلے کی غلے کے عوض خرید و فروخت کرنا. یہ وہی بات جو کھجوروں کی تھی، اب یہ کچھ اور اجناس کے حوالے سے بھی آ رہی ہے. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مزابنہ سے. مزابنہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں پیچھے ہم نے ملامسہ، منابذہ، یہ جو بے ہیں وہ ان کی ہم نے حبل الحبلہ اور اس طرح کی ہم نے مختلف قسمیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو اب ایک اور ہے مزابنہ. مزابنہ کیا ہے؟ والمزابنة بیع الثمر بالتمر کیلا، جو کھجور ہے جو ابھی درخت پر لگی ہوئی ہے، اس کھجور کا جو زمین پر آلریڈی پلکڈ کھجوریں ہیں، ہو سکتا ہے پچھلے سال کی ہوں، ڈرائیڈ کھجوریں، ان کے وزن کے مطابق سودا کر لینا. تم مجھے 2 کلو یہ جو ڈرائی کھجوریں ہیں ان کے عوض یہ جو درخت پہ لگی ہوئی ہیں یہ 2 کلو دے دو، یا 3 کلو دے دو، یا 1 کلو دے دو. تو اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں بھی اسپیکولیشن ہے اور کسی ایک نے حق سے زیادہ لے لینا ہے اور دوسرے کا استحصال ہونا ہے. وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا، اور اسی طرح کشمش پڑی ہوئی ہے اور جو انگور ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنی ان کے اوپر، وہ جو چھتریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر، اور تازہ انگور اور کشمش کی آپس میں بے کر لینا، یہ بھی منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو مزابنہ کہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا تازہ کھجوریں خشک کھجوروں کے عوض فروخت کی جا سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ خشک ہو کر وزن میں کم رہ جاتی ہیں. لوگوں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ٹھیک ہے. یعنی وہ کھجور جو درختوں سے ابھی اتری ہی نہیں، وہ انگور جو بیلوں سے ابھی پلک ہی نہیں ہوا، تو ان کا اندازہ کر کے ڈرائی کھجوروں یا ڈرائیڈ کشمش کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا. قال والمزابنۃ، اور کہتے ہیں کہ مزابنہ ہے کیا؟ ان یبیع الثمر بکیل ان زاد فلی وان نقص فعلی، کہ جو تازہ پھل ہے وہ خشک پھل کے عوض اس طرح ناپ کر فروخت کیا جائے کہ اگر زیادہ ہوا تو بھی میرا، کم ہوا تو بھی نقصان بھی میرا. تو لہٰذا اس کو منع کیا گیا ہے کیونکہ ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. قال وحدثني زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا بخرصها. یہاں پر ایک ایکسیپشن آ گئی ہے. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا میں اندازے سے کھجور لینے دینے کی اجازت دی ہے. اب یہ بیع عرایا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر اب آپ دیکھتے چلے جائیے گا کہ اسلامک فائنینس جو ہے نا، یہ دراصل غریب کا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس کے اندر کئی ایتھکس ہیں جو کہ ہمارے بعض اوقات جب ہم فائنینس کی بات کرتے ہیں یا ایون ہم اسلامک بینکنگ کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ چیز اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو بیع عرایا کو سمجھیے. بیع عرایا کیا ہے؟ بیع عرایا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے باغ میں سے ایک کھجور کا درخت جو ہے نا وہ ایک غریب کو دے دیتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ اس کا جو پھل ہے نا تم لے جانا، یہ نہ میں بیچوں گا نہ میں اس سے کھجوریں اتاروں گا، یہ تم لے لو. ٹھیک ہے، ایک سیزن کے لیے، 2 سیزنز کے لیے یہ تمہارا ہے. ٹھیک ہے، اس کا پھل تمہارا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ جب کھجوریں پکتیں تو وہ جو فقیر ہے وہ تو روز آتا ہے، روز جاتا ہے، وہ کھجوریں توڑتا ہے، وہ جو بھی طریقے کرتا ہے اپنے ساتھ کسی کو لے کر آتا ہے. ہو سکتا ہے مالک کا باغ کے اندر گھر ہو سکتا ہے مالک کسی اور وجہ سے اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہو، تو اب ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس فقیر کے روز آنے جانے سے. تو اب وہ جو مالک ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایک اندازہ کرے کہ اس ایک درخت پر کتنے کھجوریں ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ اندازہ کر لے اور اس کے مطابق ڈرائیڈ کھجوریں اس فقیر کو دے دے کہ یہ تم لے جاؤ، اور روز روز آنے کی بجائے یہ تمہاری ہوئی اس درخت کے پھل کے بدلے میں. ٹھیک ہے. اور جو عرایا ہے اس میں تقریباً 20 من تک اس طرح کی جو گنجائش ہے لین دین کرنے کی. تو یہاں پر باغات والے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کس طرح سے کیا کرتے تھے. ایک بڑا خوبصورت ایک معاشرے کی تصویر آتی ہے نا سامنے، خیر خواہی کی. بابو بیع الشعیر بالشعیر، جو کے عوض جو فروخت کرنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا ب100 دینار. مالک بن اوس کہتے ہیں انہوں نے خبر دی کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے، التمسا ڈھونڈنا، تلاش کر رہے تھے، منی چینجر 100 دینار کے عوض ان کو درہم چاہیے تھے. یہ حدیث گزری ہے پیچھے، دینار گولڈ، درہم سلور. فدعانی طلحۃ بن عبید اللہ، تو مجھے بلایا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے. اور یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. پھر انہی کا ہاتھ جو ہے اس پر وہ تیر لگا اور انہوں نے جیسے ہس کر کے، سی کر کے انسان آواز نکالتا ہے تو وہ نکلی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو یہ بہت بہتر ہوتا، اور فرشتے اس کلمے کو آ کر اٹھاتے لیتے تم سے. اور ان کا وہ ہاتھ جو ہے وہ پیرالائزڈ رہا تھا. پھر پیرالائزڈ ہاتھ کے ساتھ ہی یہ باقی عمر انہوں نے جہاد بھی کیے ہیں، غزوہ خندق میں بھی یہ تھے، اور انتہائی جلیل القدر یہ صحابی ہیں. اور جب ان لوگوں نے جنگیں لڑیں اور مال غنیمت ان کے پاس آئے تو ظاہر ہے کہ ان کو دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا نعمتوں سے. تو فتراودنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں گفتگو کی اور ایک یعنی اس کے اوپر ہم راضی ہوئے، ایک یعنی میوچل اگریمنٹ ہم نے کی.
حتی استرف منی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے سودا کر لیا دینار لے کر درہم دینے کا. فأخذ الذهب، تو انہوں نے پکڑا سونا مجھ سے. یقلبها فی یدہ، وہ اپنے ہاتھ میں اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا، حتی یأتی خازنی من الغابہ، میرا خازن یعنی خزانچی جو ہے وہ غابہ سے آ جائے تو پھر میں تمہیں درہم دیتا ہوں. وعمر یسمع ذلک، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے، وہ سن رہے تھے یہ بات. فقال، تو انہوں نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لا تفارقہ، نہ تم جدا ہونا اس سے، حتی تأخذ منہ، یہاں تک کہ تم اب درہم لے لو اس سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ پھر وہ ہو جائے گا کہ نقد بنقد نہیں کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. سونا سونے کے عوض فروخت کرنا سود ہے جب تک دست بدست نہ ہو، اور گندم کو گندم کے عوض فروخت کرنا سود ہے مگر نقد بنقد سودا کرنا جائز ہے. اسی طرح جو کی بے جو کے ساتھ سود ہوگی جب تک دست بدست نہ ہو، اور کھجور کی بے بھی کھجور کے ساتھ سود ہے جب تک کہ دست بدست نہ ہو. ٹھیک ہے، سو اس میں فوری قبضہ شرط ہے اور ادھار کرنا سود ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے مالک بن اوس رضی اللہ عنہ کو فوری قبضے کا حکم دیا کہ اب ادھر ہی رہو، اب ادھر ادھر مت ہونا، ادھر ہی رہو، خزانچی کو آ جانے دو، اور جب تک وہ تمہیں دے نہ دے تم نے ہلنا نہیں اب یہاں سے. باب بیع الذهب بالذهب، سونے کے عوض سونا فروخت کرنا. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا اسماعیل بن علیة قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة قال ابو بكرة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور صحابی ہیں. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبیع الذهب بالذهب الا سواء بسواء، والفضة بالفضة الا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. سونے کو سونے کے عوض فروخت نہ کرو مگر برابر برابر. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح سے وہ کھجوروں کی بات تھی، ردی اور عمدہ کھجوروں کی، اسی طرح سے سونے کا آپ کریں کہ ایک کے پاس 18 کیرٹ ہے، دوسرے کے پاس 24 کیرٹ ہے، اور وہ اندازے کے طور پہ 18 کیرٹ والے کو کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی 18 کیرٹ کی 2 انگوٹھیاں دو نا، تو میں تمہیں اپنی 24 کیرٹ کی 1 انگوٹھی دے دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں ایک کا تو نقصان ہوا نا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا دونوں کی الگ الگ قیمت لگے گی. ٹھیک ہے، جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، اور سونے کو چاندی کے عوض اسی طرح چاندی کو سونے کے عوض جیسے چاہو فروخت کرو، کیونکہ اس میں تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اگر اس زمانے میں 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی کے برابر تھا تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کسی نے 1 تولہ سونا چاندی کے عوض لینا ہے تو چاندی تو وہ زیادہ لے گا نا. ٹھیک ہے، تو جنس جب الگ الگ ہو جاتی ہیں تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں پھر سود کا احتمال نہیں رہتا. بابو بیع الفدۃ بالفدہ، چاندی کو چاندی کے عوض فروخت کرنا. قال حدثني عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری نے اس طرح کی ایک حدیث بیان کی، یعنی جس کا مضمون یہ اوپر والی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ملتا جلتا ہے. تو عبداللہ بن عمر ابو سعید سے ملے اور ان سے کہا کہ اے ابو سعید، ما ھذا الذی، یہ کیا بات ہے، تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
فقال ابو سعید، تو ابو سعید نے کہا، فی الصرف، کہ یہ میں بیان کرتا ہوں منی چینجنگ کے حوالے سے. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے، الذهب بالذهب، کہ سونا سونے کے بدلے، مثل بمثل، کہ اسی کے عوض ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اسی کے برابر ہوگا. والورق بالورق مثل بمثل، اور اسی طرح چاندی چاندی کے عوض برابر برابر فروخت ہوگی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، کہ سونے کو سونے کے عوض مت فروخت کرو مگر برابر برابر. ولا تشفوا بعضها على بعض، یعنی ایک دوسرے سے کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ ایک سونے کی ٹائپ جو ہے وہ کم ہے اور دوسری زیادہ ہے. ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، اسی طرح سے چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کرو مگر برابر برابر. ولا تشفوا بعضها على بعض، اور نہ اس میں کوئی ایک کی کمی بیشی کرو دوسرے کے لیے. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، اور ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار والا جو سودا ہے وہ بھی نہ کیا کرو. باؤ بیع الدیناری بالدیناری نساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدینار بالدینار، کہ دینار دینار کے عوض، والدرہم بالدرہم، اور درہم کو درہم کے عوض فروخت کرنا، یعنی برابر برابر فروخت کرنا جائز ہے. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، ان ابن عباس، کہ ابن عباس جو ہیں، لا یقولہ، وہ تو اس طرح نہیں کہتے. فقال ابو سعید، تو ابو سعید نے کہا، سألتہ، کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا. فقلت، تو میں نے کہا، سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آپ نے اس سلسلے میں کچھ سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ او وجدتہ فی کتاب اللہ تعالی، یا آپ نے کوئی کتاب اللہ میں ایسی کوئی بات پائی ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا، کل ذالک لا اقول، کہ میں نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہی. وانتم اعلم برسول اللہ منی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میرے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جانتے ہو. ولیکنی اخبرنی اسامہ، لیکن مجھے تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ربا الا فی النصیعۃ، کہ سود صرف ادھار میں ہوتا ہے. یعنی جب ایک جنس کا باہمی تبادلہ ہو تو برابر برابر اور نقد بنقد ہونا چاہیے، یہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن عبداللہ بن عباس کا موقف یہ تھا کہ یہ جو نقد بنقد دست بدست ایک دینار کو 2 دینار کے عوض فروخت کرنا ہے، یہ جائز ہے. ان کے نزدیک سود صرف ایک صورت میں تھا، یعنی جب ادھار ہو. جب ابو سعید خدری کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ابن عباس، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کب سے تم نے لوگوں کو سود کھلانا شروع کر دیا ہے؟ تم کب تک لوگوں کو سود کھلاتے رہو گے؟ پھر انہوں نے یہ حدیث ان کو بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کے بدلے کھجور، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی فروخت کرنا جائز ہے، جب برابر برابر اور دست بدست ہو. جس نے زیادہ وصول کیا اس نے سود لیا. اس حدیث کو سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ابو سعید، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے، آپ نے مجھے ایسا کام یاد دلا دیا ہے جس سے میں فراموش کر چکا تھا. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اس کے بعد ابن عباس بہت سختی سے یہ جو معاملہ ہے
نقد بنقد میں بھی کمی بیشی کر لینے والا اس سے منع کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ ابن عباس کا موقف صحیح حدیث کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. اور یہی اخلاص کی علامت ہوتی ہے، یہی ہیوملٹی کی علامت ہوتی ہے، اور کسی تکبر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جب آپ کو کوئی کریکٹ کرے تو آپ اپنے ہی موقف پر ڈٹے رہیں. اور البتہ ابن عباس سے جو مروی حدیث ہے کہ لا ربا الا فی النسیئہ، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کی کچھ اور تعویلات کی گئی ہیں. مثلا یہ کہ ربا النسیہ سے زیادہ سنگین کوئی اور سود نہیں ہے. کچھ اور بھی توجیحات ہیں فقہا کی، لیکن ہم اسی پر رہتے ہیں، لا ربا الا فی النسیہ، کہ اس سود سے زیادہ سنگین کوئی نہیں جو ادھار میں ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.